بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو کے سیاسی ویلاگز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے سیاسی ویلاگ میں ہم جائزہ لیں گے ضلع رحیمیہ خان کی 6 قومی نشستوں پر انتخابی صورتحال کا۔ وہ کون سے انتخابی حلقے ہیں جہاں سیاسی درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ کون سے حلقے ہیں جہاں دریا کی موجوں میں تلاطم مگر پیدا ہو نہ سکا۔ ناظرین، میں ابتدا میں عرض کر دوں کہ آج زیادہ بات ہوگی ضلع رحیمیہ خان کی جغرافیائی حوالے سے 2 انتہاؤں پر واقع انتخابی حلقوں NA 169 لیاقت پور اور NA 174 صادق آباد پر، جہاں دونوں قومی نشستوں پر 8 فروری کو پڑنے جا رہا ہے گھمسان کا رن۔ ضلع کی باقی 4 قومی نشستوں NA 170، NA 171، NA 172 اور NA 173 پر قدرے مختصر بات ہوگی۔ وہ یوں کہ ان نشستوں پر صاف نظر آ رہا ہے کہ مقابلے کی دوڑ میں کون آگے ہے، کون پیچھے اور کون بہت ہی پیچھے۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اور مخدوم سید احمد محمود صاحب کے حوالے سے اگر ضلع رحیمیہ خان کی انتخابی سیاست پر بات کریں تو وہ اپنی آبائی نشست NA 173 پر خاصے مضبوط ہیں، جہاں گزشتہ 3 انتخابات میں مسلسل کامیابی حاصل کرنے والے ان کے منجھلے بیٹے مخدوم مصطفیٰ محمود پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر امیدوار ہیں۔ لیاقت پور کی قومی نشست NA 169 اور صادق آباد کی قومی نشست NA 174 بہرحال مخدوم سید احمد محمود اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ترنے والا نہیں۔ ان نشستوں پر بالترتیب مخدوم سید احمد محمود کے بڑے بیٹے مخدوم مرتضیٰ محمود اور ان کے بھتیجے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹس پر انتخاب لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، دونوں قومی نشستوں کی اگر انتخابی صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مخدوم سید احمد محمود کے مد مقابل ان کے انتخابی حریف پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ قومی نشستوں NA 169 اور NA 174 پر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں جماعتوں کی سپاہ اپنے اپنے سینوں پر وکٹری کے بیج سجائے انتخابی اکھاڑے میں اتر چکی ہیں۔ ناظرین، قومی نشست NA 169 کے سیاسی تجزیے سے پہلے آپ 2018 میں اس حلقہ کے انتخابی نتائج کو ذرا سامنے رکھیے۔ گزشتہ عام انتخابات میں لیاقت پور کی اس قومی نشست سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار مخدوم مبین احمد نے 97,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ تب ان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر خواجہ قطب فرید قریجہ میدان میں تھے۔ وہ 90,000 سے زائد ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ اگرچہ ان کو اس الیکشن میں ملنے والی عوامی حمایت میں بڑا ووٹ بینک اور بڑا شیئر پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، لیکن 2018 کے عام انتخابات میں قومی نشست NA 169 کا انتخابی نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ خواجہ قطب فرید قریجہ لیاقت پور کی انتخابی سیاست میں بڑے قد کاٹ کے مالک ہیں۔ اور ناظرین، 2024 میں آج کا انتخابی منظرنامہ یہ ہے کہ تحصیل لیاقت پور کی اس قومی نشست پر محسن آباد اور شیدانی شریف کے دونوں بڑے گھرانے آج ایک پیج پر ہی نہیں یکجان 2 کالب دکھائی دیتے ہیں۔ لیاقت پور کی قومی نشست کے انتخابی محاذ پر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار مخدوم مبین احمد کو بڑی کمک لیاقت پور کی صوبائی نشست PP 257 کے چودھری برادران کی جانب سے بھی مل رہی ہے، جو بہرحال اپنے صوبائی انتخابی حلقے کی سب سے مضبوط سیاسی قوت اور انہیں غیر معمولی عوامی پذیرائی بھی حاصل ہے۔ ناظرین، ضلع رحیمیہ خان کے پہلے قومی حلقہ NA 169 پر مخادیم محسن آباد کی یہی وہ مضبوط سیاسی گرفت ہے جس کے باعث مخدوم سید احمد محمود نے سیاسی حکمت سے کام لیتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا 19 جنوری کا انتخابی جلسہ اپنے آبائی قصبہ جمال الدین والی یا تحصیل صادق آباد کی قومی نشست کے کسی علاقے میں رکھنے کی بجائے لیاقت پور کے مشہور قصبہ خان بیلہ میں منعقد کرنے کو ترجیح دی۔ ناظرین، سیاسی اور انتخابی حوالے سے اسے مخدوم سید احمد محمود صاحب کی کامیاب حکمت عملی قرار دیا جا سکتا ہے۔ حلقہ NA 169 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اس کامیاب عوامی اجتماع سے نہ صرف قومی نشست NA 169 بلکہ اس میں شامل صوبائی نشستوں PP 255، PP 256 اور PP 257 پر پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی انتخابی مہم کو غیر معمولی تقویت ملی ہے۔ دوسری جانب لیاقت پور کی صوبائی نشست PP 256 سے سردار عامر نواز چانڈیو کی اپنے پورے گروپ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت سے قومی نشست NA 169 پر مخدوم سید احمد محمود صاحب کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ اگر 8 فروری کو قومی حلقہ NA 169 میں کامیابی کی دستار پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم مرتضیٰ محمود کے سر پر سجی
تو اس کامیابی میں ایک بڑا فیکٹر سردار عامر نواز چانڈیا اور ان کے گروپ کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت ہوگا۔ ناظرین، قومی نشست NA 169 کے مختلف گوشوں سے آمدہ اطلاعات یہی ہیں کہ مخدوم مرتضی محمود اپنے صوبائی ونگز میں شامل امیدواروں قاضی احمد سعید، سردار غضنفر علی لنگا اور میاں اسلام اسلم کے ہمراہ حلقہ بھر میں اپنی کامیاب انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مخدوم سعید احمد محمود کے لیے لیاقت پور کا انتخابی مارکہ سر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انہوں نے اپنی آبائی تحصیل صادق آباد سے لیاقت پور پہنچ کر وہاں کے مخادیم محسن آباد کو چیلنج دے رکھا ہے۔ یوں اب 8 فروری کو قومی نشست NA 169 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا گاڑنا مخدوم سعید احمد محمود کی ناک کا مسئلہ بن چکا ہے۔ حلقہ کی انتخابی اور سیاسی صورتحال پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں اور مبصرین کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کو لمحہ موجود اندر اس حلقہ میں اپنی مد مقابل جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف نفسیاتی برتری حاصل ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان اندر سرمایہ اور دھن دولت کی بنیاد پر ووٹوں کی خرید و فروخت ہماری انتخابی سیاست کا جزو لازم بن چکی ہے۔ لیاقت پور سے مجھے اطلاعات یہی ہیں کہ قومی نشست NA 169 پر اب کی بار نوٹوں کی بنیاد پر ووٹوں کی ایک بڑی منڈی لگے گی۔ واقفان حال کا دعویٰ تو یہ ہے کہ منڈی لگ چکی۔ اس معاملے پر پہل کس طرف سے ہوئی، یہ بات اگلے سیاسی ویلاگ تک صیغہ راز میں رہنے دیتے ہیں۔ ناظرین، لیاقت پور سے چلتے ہیں اب تحصیل صادق آباد کی قومی نشست NA 174 کی طرف۔ اس قومی حلقہ سے آمدہ اطلاعات کے مطابق جمال دین والی اور رحیم آباد کے سیاسی گھرانے پوری ہوش مندی اور کمال حکمت و دانش کے ساتھ اپنی سیاسی چالیں چل رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر انتخابی میدان میں موجود سردار اظہر خان لغاری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ان کے مد مقابل مخدوم عثمان محمود اپنی انتخابی مہم کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ یوں تو ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سردار رئیس محبوب احمد اور آزاد امیدوار ندیم عباس چیمہ بھی میدان میں ہیں، لیکن اس حلقہ کی انتخابی تاریخ بہرحال یہی بتاتی ہے کہ 8 فروری کو اصل جوڑ مخدوم عثمان محمود اور سردار اظہر خان لغاری کے درمیان ہی پڑے گا۔ ناظرین، جب میں نے صادق آباد میں سیاسی بصیرت کی حامل ایک معتبر شخصیت سے رابطہ کر کے 8 فروری کو اس قومی نشست کا انتخابی نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی تو ان کی جانبدارانہ اور غیر جانبدارانہ رائے یہی تھی کہ اب کی بار اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا چیلنج درپیش ہے۔ ان کے مطابق 2018 کی طرح 2024 کے عام انتخابات میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سابق MNA مخدوم سعید احمد محمود کے بیٹے مخدوم مرتضی محمود کو ایک بار پھر اس قومی نشست کے انتخابی اکھاڑے میں اتارتی تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مخدوم سعید احمد محمود زیادہ فائدے میں رہتے۔ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم عثمان محمود سیاسی بصیرت اور انتخابی تجربہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا سیاسی قد کاٹ وہ نہیں جو اس مرحلے پر یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو درکار تھا۔ 2018 کے عام انتخابات میں صادق آباد کی قومی نشست NA 174 پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سردار رفیق حیدر خان لغاری میدان میں تھے، جو اب کی بار انتخاب نہیں لڑ رہے۔ رحیم آباد سے کسی دوسری شخصیت کے انتخابی میدان میں نہ اترنے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار اظہر خان لغاری کو بہرحال خاصا فائدہ ہوگا۔ علاوہ ازیں ناظرین کرام، اپنے صوبائی ونگ چودھری محمد شفیق کے ساتھ صلح کے بعد سردار اظہر خان لغاری اب بہت پر امید ہیں کہ وہ ماضی کے برعکس 8 فروری کو اس حقیقی صلح کے فائدے ضرور سمیٹیں گے۔ ناظرین، اب آخری 2-4 منٹس میں ذکر کچھ ضلع رحیم یار خان کی قومی نشستوں NA 170، NA 171، NA 172، NA 173 کا۔ ناظرین، ضلع رحیم یار خان کی ان چاروں قومی نشستوں کی انتخابی صورتحال کا جائزہ لینے سے پیشتر یہ بات پیش نظر رہے کہ ضلع رحیم یار خان میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار بلہ نہ صحیح، بینگن، جوتے، ہری مرچ اور اس نوع کے دوسرے انتخابی نشانات کے ساتھ ضلع رحیم یار خان کی کم و بیش سبھی قومی اور صوبائی نشستوں پر اب میدان میں ہیں۔ خانپور کی قومی نشست NA 170 پر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار میاں غوث اگر انتخابی عمل سے باہر ہو جاتے تو اس کا تمام تر سیاسی فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علامہ حامد سعید کاظمی کو پہنچتا، مگر اب میاں غوث آزاد حیثیت سے حقے کے انتخابی نشان کے ساتھ میدان میں موجود ہیں۔ میاں غوث کی اس انٹری کے بعد علامہ حامد سعید کاظمی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ
بینک سے اب یکسر محروم رہیں گے اور یوں یہاں فائدے میں رہیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار شیخ فیاض الدین، جن کے اس نشست پر کامیابی کی ہیٹرک مکمل کرنے کے اب امکانات خاصے روشن ہیں۔ ناظرین، اگلا حلقہ ہے تحصیل رحیم یار خان کا NA 171۔ اس نشست کے حوالے سے میں اپنے گزشتہ ویلاگ میں بتا چکا کہ میاں ولی قریشیاں کے مخادیم حضرات کی مفاہمت کی طلسمی پٹاری سے کرتب نکل چکا۔ یہاں اب پیالے کے نشان پر آزاد امیدوار مخدوم خسرو بختیار صاحب کے چھوٹے بھائی مخدوم ہاشم جواں بخت کی 8 فروری کو کامیابی کا رسمی اعلان ہونا باقی ہے۔ چلتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر رحیم یار خان کی قومی نشست NA 172 کی طرف۔ ناظرین، ضلع رحیم یار خان کی اس اہم قومی نشست پر گزشتہ 4 انتخابات میں ایک دوسرے کو شکست کا مزہ چکھانے والے چودھری جاوید اقبال وڑائچ، میاں امتیاز احمد اور چودھری ظفر اقبال وڑائچ ایک بار پھر ہیں آمنے سامنے۔ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر شیر کا انتخابی نشان ہے میاں امتیاز احمد کے پاس، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان تیر پر میدان میں ہے چودھری ظفر اقبال وڑائچ۔ البتہ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار سابق MNA چودھری جاوید اقبال وڑائچ دل پر جبر کر کے اس مرتبہ جوتے کے انتخابی نشان کے ساتھ ووٹ مانگنے عوام میں نکلے ہیں۔ ناظرین، اس حلقہ میں اب تک کی جمع تفریق کا حاصل نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں امتیاز احمد کو انتخابی دوڑ میں اپنے سیاسی حریفوں پر سبقت حاصل ہے۔ تاہم جوں جوں انتخابی مہم آگے بڑھے گی، چودھری جاوید اقبال وڑائچ صاحب کی انتخابی مہم کیا رنگ دکھاتی ہے، یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہو سکے گا۔ رحیم یار خان کی 5ویں قومی نشست NA 173۔ ناظرین، اس نشست پر مخدوم سید امن محمود کے بیٹے مخدوم مصطفیٰ محمود، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑ رہے ہیں، ان کی کامیابی میں کوئی رکاوٹ حائل ہوتی نہیں دیکھ رہا۔ بہرحال اس نشست پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر مولوی عزیر طارق اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ بیرسٹر نبیل ڈاہر بھی قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ 8 فروری کو جب انتخابی نتیجے کا اعلان ہوگا تو یقین واسق ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر اپنے اس مضبوط انتخابی قلعہ پر جھنڈا لہرانے میں کامیاب رہے گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔